اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2871، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا بیان۔ ہم سے ابن عمر تعالیٰ نے بیان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو قصوہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ سیدنا مسعود بن مخرمہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصوہ نے سرکشی نہیں کی۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق ابراہیم نے بیان کیا، ان سے حمید نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام عزبہ تھا۔ حدیث نمبر 2872، اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا، ہم سے ظہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبہ تھا، کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی، یا حمید نے یوں کہا، وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی۔ پھر ایک دیہاتی ایک نوجوان اور قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے اس کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر یہ بڑا شاک گزرا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی کبھی اسے وہ گراتا بھی ہے۔ موسیٰ نے حماد سے اس کی روایت طول کے ساتھ کی ہے۔ حماد نے سے ثابت ہے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 2873، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید خچر کا بیان۔ اس کا ذکر انس رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں کیا، اور ابو حمید سعدی نے کہا کہ ایلا کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر تحفہ میں بھجوایا تھا۔ ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا، ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، کہا، ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ حدیث نمبر 2874، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، خدا گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، البتہ جلد بعض لوگ میدان سے بھاگ پڑے تھے اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے۔ قبیلہ حوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث ان کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ حدیث نمبر 2875، اردو ترجمہ۔
عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان سوری نے خبر دی، انہیں معاویہ بن اسحاق نے، انہیں عائشہ رضی بنت طلحہ نے، اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے، اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث نقل کی۔ حدیث نمبر 2876، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث، اور ابو سفیان نے حبیب بن ابی عمرو سے یہی روایت کی جو عائشہ بن طلحہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا حج ہی عمدہ جہاد ہے۔ حدیث نمبر 2877 اور 2878، اردو ترجمہ۔ دریا میں سوار ہو کر عورت کا جہاد کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے، ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے عبداللہ بن عبد الرحمن انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے یہاں تشریف لے گئے اور ان کے یہاں تکیہ لگا کر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سبز سمندر پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی مثال دنیا و آخرت میں تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ انہیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے پھر اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی ہی وجہ بتائی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے پہلے لشکر میں شریک ہوگی، اور یہ کہ بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے ام حرام نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور بنت قرظ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ انہوں نے دریا کا سفر کیا۔ پھر جب واپس ہوئیں تو اپنی سواری پر چڑھیں تو اس نے ان کی گردن توڑ ڈالی، وہ اس سواری سے گر گئیں اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2871 سے 2878 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔